Welcome back, Nadeem But channel. Subscribe to visualize the topic in spiritual depth. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیانہ تعلیمات کے پیروکاروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم مراقبہ وحدت کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے یہ مراقبہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ مرشد کریم کی تصنیف مراقبہ، عنوان مراقبہ وحدت، پیج نمبر 309 to 310۔ کائنات کی کسی حرکت کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط ملتا ہے۔ اس نظم و ضبط کی وجہ سے تمام افعال میں ترتیب و تناسب موجود ہے۔ مثلا بچہ ایک معین شکل و صورت میں پیدا ہوتا ہے اور ایک مخصوص رفتار کے ساتھ نشو و نما پا کر لڑکپن، جوانی اور پھر بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جمادات اور نباتات بھی معین فارمولوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ ستاروں اور سیاروں کی ہر حرکت کشش کے ایک خاص نظام کی پابند ہے۔ جتنے سیارے فنا ہوتے ہیں کم و بیش اتنے ہی تخلیق ہو جاتے ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے اور پیدائش کے بعد قدرت تمام مخلوقات کے لیے وسائل کے انتظامات کر دیتی ہے۔ پانی بخارات کی شکل میں تبدیل ہو کر بادل بنتا ہے اور بادل خشکی پر پانی بن کر برس جاتے ہیں۔ یہ پانی زندگی کی نمو میں کام آتا ہے اور باقی زمین کے نیچے جمع ہو جاتا ہے یا ندی نالے اور دریا بن کر واپس سمندر سے مل جاتا ہے۔ یہ مثالیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ کائنات کے نظام میں ایک کنٹرول ہے۔ اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ نظام عالم کے پیچھے ایک ذہن یا ایک اکائی کام کر رہی ہے۔ اسی ذہن کی ڈور ہلنے سے کائنات کے تمام کل پرزے حرکت کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو توحید افعالی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال میں ایک وحدت موجود ہے۔ جس شخص پر توحید افعالی منکشف ہوتی ہے وہ یہ مشاہدہ کر لیتا ہے کہ نورانی دنیا کے پس پردہ غیب میں ایک تحقق موجود ہے۔ اس تحقیق کے اشارے پر عالم مخفی کی دنیا کام کر رہی ہے اور عالم مخفی کے اعمال و حرکات کا سایہ کائنات ہے۔ ایسا شخص اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے مربوط کر سکے، یعنی دو مختلف حرکات کا باہمی رشتہ اس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی حرکت کا تعلق اس ذہن سے ملا سکتا ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ توحید افعالی کے مراقبے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ نظام عالم کے اندر ایک وحدت موجود ہے اور اس وحدت کا تشخص ایک نور ہے جو تمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔